وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آیۃ لیؤمنن بہا۔ یہ کفار، مشرکین، یہود و نصارہ، یہ سب کے سب تاکید کے ساتھ قسمیں کھا کھا کر کے لوگوں کو اس بات کا یقین دلواتے تھے کہ ہم جو مطالبے کرتے ہیں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے وہ مطالبے پورے کر دیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی معجزات ہمیں دکھا دے تو ہم یقیناً ضرور اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ آگے رب تعالیٰ نے ان کے اس جو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا جواب دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ کو کیا خبر کہ اللہ رب العالمین جب ان کو نشانی دکھا دے، ان کو کیا پتہ کہ کب نشانی اللہ رب العالمین دکھائے گا، اور پھر ان کو یہ بھی آپ کو کیا پتہ کہ جب نشانی دیکھنے کے بعد یہ ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے۔ تو یہ تو صرف ان کی انات تھی، ہٹ درمی تھی، بہانہ تھا کہ اللہ کے رسول پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام پر ایمان بھی نہ لائیں، اور جو دوسرے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں وہ بھی تذبذب کا شکار ہو جائے، وہ بھی کسی ایسی چیز کا شکار ہو جائے کہ یار یہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے۔ تو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا ہے، لوگ اس معجزے کو دیکھ کر کے اس نبی پر ایمان لاتے تھے، اور مجھے اللہ رب العالمین نے جو چیز معجزے کے طور پر دی ہے وہ یہ قرآن پاک ہے، یہ کلام مقدس ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام، اللہ رب العالمین کی گفتگو، اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی شریعت، ہدایت اور رہنمائی، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سب سے بڑا معجزہ ہے۔ آج دیکھ لیں جناب عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے کتاب اتاری۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لگ بھگ 500 سال مفسرین نے لکھے ہیں، ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا۔ جب اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا تو جو عیسیٰ علیہ السلام پر شریعت نازل ہوئی تھی وہ اپنی اصل حالت میں برقرار نہیں تھی، اسے رد و بدل کر دیا گیا تھا، تحریف کر دیا گیا تھا، تبدیل کر دیا گیا تھا اپنے مفاد، اپنے مقصد میں آ کر کے۔ اسی طریقے جناب موسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ رب العالمین نے شریعت نازل کی اسے بھی تعریف کر دیا گیا تھا، رد و بدل کر دیا گیا اپنے مفاد اور اپنے مقصد میں آ کر کے۔ اسی طریقے سے جو کتاب زبور جناب داؤد علیہ السلام پر نازل کی گئی اسے بھی تعریف کر کے تبدیل کر دیا ان یہودیوں نے۔ تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ رب العالمین کی نشانی تھی اسے بھی انہوں نے تبدیل کر دیا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کو بھی تبدیل کر دیا، داؤد علیہ السلام اور دیگر جتنے انبیاء ہیں ان سب کی جو اللہ رب العالمین نے شریعت رسالت دی انہوں نے رد و بدل کر دیا اپنے مفاد اور اپنے مقصد میں آ کر کے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ قرآن پاک عظیم مقدسہ کتاب دی بطور معجزہ، آج کتنا سال گزر گئے ہیں، 1500 سال 1400 سال گزر جانے کے بعد آج اس کا ایک حرف ایک نقطہ نہیں بدل سکا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے باقیہ جتنی بھی کتابیں اتاری سب کی ایک ذمہ داری ان کو دی تھی کہ اس کی حفاظت آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، لیکن جب قرآن پاک اتارا فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ہمارا ذکر ہے، اس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ذکر بعض روایتوں میں قرآن پاک کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو لوگ ہمارے ذکر سے منہ موڑ لیں گے، جو ہمارے ذکر کو چھوڑ دیں گے، پھر ہم کیا کریں گے، ان کی دنیا آخرت دونوں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اور یہاں اس آیات میں اللہ رب العالمین بیان فرما رہے کہ ذکر کیا ہے، ذکر قرآن پاک ہے، سنت رسول ہے، یہ ذکر ہے۔ ذکر پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، جو پڑھ رہا ہے بندہ اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ بندہ صبح سے لے کر شام تک لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، لیکن جب اس کو موقع ملے جائے کسی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر دے تو اس ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے ذکر جو کر رہا ہے اس نے سمجھا ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر کے، اس کو مان کر کے، اس پر عمل کر کے اس کو پڑھنا، یہ ہے اصل کامیابی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کی تلقین کی ہے، فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔
اللہ رب العالمین ایسی قوموں کو ذلیل رسوا کر دیتا ہے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھنے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتے یا پھر قرآن پڑھتے نہیں ہیں۔ یعنی اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین اس بات کی تلقین کر رہا ہے کہ مومنوں، مسلمانوں، جو لوگ تم تک جو دعوت پہنچے ہے اس پر عمل بھی ضروری ہے، اس کو زبان سے اقرار کر لینا بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔